بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ۔ میں آپ کا میزبان اشرف مجید۔ آج کے اپنے پہلے ویلاگ میں آپ کے سامنے محکمہ ٹرانسپورٹ جو سابق حکومت تھی ہماری مسلم لیگ نون کی، ان کے ایک اہم منصوبے جو پورے پنجاب میں وکس کے نام سے شروع کیا گیا، اس حوالے سے میں اہم انکشافات کروں گا۔ اس کے ساتھ ساتھ میں اپنے ویلاگز میں سٹی ٹریفک پولیس، اسی طرح محکمہ ٹرانسپورٹروں کے مسائل، تاجروں کے خاص طور پر مسائل، مارکیٹوں کے ایشوز کے حوالے سے میں آپ کو گاہے بگاہے آگاہ کرتا رہوں گا۔ آج کا جو پہلا ایشو ہے وکس کے حوالے سے، اس کے حوالے سے میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ ایک طرف تو پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں ہوشربا اضافہ کیا گیا ہے اور اس کی وجہ سے ٹرانسپورٹر شدید پریشان ہیں، تو دوسری جانب جو ہے وہ ٹرانسپورٹروں کو مزید پریشان کرنے کے لیے محکمہ ٹرانسپورٹ پلاننگ یونٹ کے چند افسران کی ملی بھگت سے پورے پنجاب میں 1000 روپیہ ایڈوانس وٹنس فیس لی جانی شروع کر دی گئی ہے۔ موٹر وہیکل رولز میں فیس لینے کی کہیں بھی پرمیشن نہیں ہے، اور اس حوالے سے میں آپ کو آج اہم چیزیں سامنے رکھوں گا۔ محکمہ ٹرانسپورٹ کی جانب سے آج سے 2016 میں تقریباً 6 سال قبل وکس کا منصوبہ، جس کے تحت تمام پنجاب کی جتنی بھی پبلک ٹرانسپورٹ ہے، کمرشل جتنی بھی گاڑیاں ہیں، ان کا فٹنس سرٹیفکیٹ بنوانے کے لیے غیر ملکی کمپنی اوپس جو ہے اس کے ساتھ معاہدہ کیا گیا، اور یہ معاہدہ ایسے افسران نے ایسی ملی بھگت کے ساتھ 20 سالہ یہ معاہدہ کیا گیا، جس کا جو بھی معاہدہ اب پڑھتا ہے، آنے والی جو بھی گورنمنٹ ہے وہ اس معاہدے کو پڑھتی ہے تو وہ حیران اور پریشان ہو جاتی ہے۔ اس معاہدے کے تحت پنجاب بھر میں اربوں روپے کی سرکاری جو اراضی ہے وہ اس غیر ملکی کمپنی کو الاٹ کی گئی۔ اس وقت صرف 10 اضلاع ایسے ہیں جہاں پہ ابھی تک ان کو زمین الاٹ نہیں کی گئی۔ اس کے علاوہ پنجاب کے تقریباً 24 جو اضلاع ہیں، 24 سے 26 اضلاع بلکہ، وہاں پہ ان کو تمام زمینیں الاٹ کی گئی ہیں، اور وہاں پہ فٹنس سرٹیفکیٹ جو ہیں وہ جاری کیے جا رہے ہیں۔ اب وہ کیسے جاری کیے جا رہے ہیں ہم یہ بھی بتائیں گے آپ کو۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ یہ جو فٹنس سرٹیفکیٹ سسٹم تھا، اس کے تحت پنجاب گورنمنٹ کو جو ریونیو اکٹھا ہوتا تھا سال کا، وہ تقریباً 12 کروڑ روپے تھا۔ پنجاب حکومت کو یہ جو ریونیو تھا وہ صرف 400 روپے فیس، جو فٹنس فیس ہے، اس کے تحت یہ اکٹھا ہوتا تھا۔ لیکن جب غیر ملکی کمپنی کو یہ تمام چیزیں، یہ تمام ان کے ساتھ معاہدہ کیا گیا، تو یہ جو فٹنس سرٹیفکیٹ ہے اس وقت اس کی فیس 1200 سے بھی زائد ہے۔ اور سب سے اہم بات، ابھی تک تقریباً 6 سال ہو چکے ہیں اس منصوبے کو۔ 6 سال کے منصوبے میں جو معاہدے کے مطابق انہوں نے جو گورنمنٹ کو فیس جمع کروانی تھی غیر ملکی کمپنی نے، اس میں سے 1 روپیہ بھی فیس جو ہے وہ اب تک فٹنس سرٹیفکیٹ کی مد میں حاصل کی گئی جو فیس ہے وہ 1 روپیہ بھی جمع نہیں کروایا۔ موجودہ گورنمنٹ تحریک انصاف کی آئی، تحریک انصاف کی گورنمنٹ میں جب یہ دیکھا گیا کہ یہ منصوبہ چل رہا ہے 6 سالوں سے اور ابھی تک ان کی جانب سے کوئی پیسہ جمع نہیں کروایا گیا، تو ایک اعلیٰ سطحی میٹنگ ہوئی کچھ دن پہلے۔ اس میں یہ کہا گیا کہ اس کمپنی سے ہر صورت میں پیسے لیے جائیں، لیکن جو معاہدہ لکھا گیا ہے اس کے مطابق کمپنی جو ہے وہ جب 60% سے زائد گاڑیاں ان کے پاس آئیں گی تو وہ اس کے جو اضافی گاڑیاں آئیں گی اس کے بعد ان کی وہ جو آمدن ہوگی اس میں پیسے جو ہیں وہ کمپنی پنجاب گورنمنٹ کے خزانے میں جمع کروائے گی۔ اور یہی وجہ ہے
کہ ابھی تک جو یہ کمپنی ہے غیر ملکی کمپنی اوپس، انہوں نے تاحال جو ہے اس میں نقصان شو کروایا ہے، اور نقصان شو کروا کے ابھی تک جو ہے انہوں نے 1 روپیہ بھی پنجاب کے خزانے میں جمع نہیں کروایا۔ اس کمپنی کے بارے میں پہلے تو بہت زیادہ شکایات تھی کہ اس کمپنی میں جو ہے اس وقت تک گاڑیاں پاس نہیں کی جاتی جب تک یہاں پر رشوت نہ لے لی جائے، اور اس میں کوئی شک نہیں تھا۔ اتنی بے شمار شکایات جو ہے وہ محکمہ ٹرانسپورٹ کے افسران کو دی گئیں، بہت زیادہ شکایات تھیں، ٹرانسپورٹروں نے خود جا کے بتایا، اور یہ خود کمپنی بھی مانتی ہے، اور کمپنی کا یہ کہنا ہے کہ اسی کرپشن کی بنا پر انہوں نے اپنے سینکڑوں کی تعداد میں ملازمین اب تک فارغ کیے ہیں۔ اگر غیر ملکی کمپنی کو یہ ٹھیکہ دیا گیا، اور اگر غیر ملکی کمپنی کے نمائندے بھی یہاں پر موجود ہیں، وہ اس طرح کرپشن کرتے رہیں گے اور کرتے رہے ہیں، تو پھر غیر ملکی کمپنی کو یہ ٹھیکہ دینے کی کیا ضرورت تھی؟ کیونکہ گاڑیاں جو پنجاب میں ابھی تک چل رہی ہیں، دھواں چھوڑنے والی گاڑیاں، فضائی آلودگی جن سے پیدا ہوتی ہے، وہ دھواں چھوڑنے والی گاڑیوں کی وجہ کیا ہے؟ وہ یہ وجہ ہے کہ 6 سالوں میں اس کمپنی کی، غیر ملکی کمپنی نے بھی کوئی ایسا کام نہیں کیا۔ اگر یہ انٹرنیشنل قوانین کے مطابق گاڑیاں پاس کرتے تو آج یہ نوبت نہ ہوتی، گاڑیاں پنجاب بھر میں صحیح چل رہی ہوتی، لیکن کرپشن کی وجہ سے ایسی تمام گاڑیوں کو جو ہے وہ فٹنس سرٹیفکیٹ جاری کر دیے جاتے ہیں۔ ابھی تک جو ہے یہ غیر ملکی کمپنی جو ہے وہ تاحال فٹنس سرٹیفکیٹ جو ہے اسی طرح جاری کر رہی ہے۔ اب اس میں سب سے اہم بات جو ہے وہ یہ ہے کہ پنجاب بھر میں اس وقت جو موجودہ صورتحال ہے، اس میں 1000 روپیہ ایڈوانس فیس کس کے کہنے پہ لی گئی ہے، اور یہ اس تمام صورتحال بارے محکمہ ٹرانسپورٹ کے افسران، ٹرانسپورٹ پلاننگ یونٹ کے افسران، اسی طرح پنجاب گورنمنٹ کیوں اس کے حوالے سے خاموش ہے؟ کیونکہ یہ ایک بہت بڑا ایشو ہے، اور میں آپ کو بتاتا چلوں، اور حیرانگی والی بات بھی یہ ہے کہ اس وقت جو ہے وہ 10 اضلاع، جس میں فیصل آباد، نارووال، قصور، جہلم، راجن پور، اسی طرح بہاولپور، ملتان، سیالکوٹ، وکارہ شامل ہیں، ان اضلاع میں جو ہے فٹنس سرٹیفکیٹ جو ہے وہ ابھی جو غیر ملکی کمپنی ہے، چونکہ وہاں پہ ان کے جو وہیکل انسپیکشن سینٹر ہیں وہ موجود نہیں ہیں، تو لہٰذا ان اضلاع میں محکمہ ٹرانسپورٹ کے جو سرکاری افسران ہیں، جس میں RTAs ہیں، موٹر وہیکل ایگزامینرز ہیں، وہاں پہ فٹنس سرٹیفکیٹ جاری کر رہے ہیں۔ اور حیرانگی کی بات یہ ہے کہ ان اضلاع میں جو ہے موٹر وہیکل ایگزامینرز کی اور RTAs کی طرف سے جو فٹنس سرٹیفکیٹ جاری کیے گئے ہیں، ان کو جو یہ غیر ملکی کمپنی ہے انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا، اور یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کسی سرکاری ادارے کے جو فٹنس سرٹیفکیٹ ہیں ان کو ماننے سے انکار کر دینا۔ اور اس کے حوالے سے محکمہ ٹرانسپورٹ کے افسران اور دیگر جو ٹرانسپورٹ پلاننگ یونٹ ہیں ان کے افسران کو بھی علم ہوا ہے، لیکن ابھی تک ان کی طرف سے کوئی خاص ایکشن نہیں لیا گیا۔ ہاں، یہ ضرور پتہ چلا کہ محکمہ ٹرانسپورٹ کے افسران کی جانب سے کہا گیا ہے کہ آئندہ سے ایسا نہ کیا جائے، لیکن دوسری جانب آپ کو پتہ ہے کہ لاہور سمیت پنجاب بھر میں جو ہیں یہ جو ایڈوانس فیس 1000 روپیہ لینا شروع کی گئی ہے، یہ بڑے جو پنجاب کے شہر ہیں اس میں اس کی روٹین کیا ہے؟ کم از کم بڑے شہروں میں 70 سے 100 پرچیاں ایڈوانس فیس کے طور پر کاٹی جا رہی ہیں۔ وہ اس کا طریقہ کار یہ رکھا گیا ہے کہ جتنے بھی محکمہ ٹرانسپورٹ کے جو انفورسمنٹ ہے اس کے ساتھ، اسی طرح پنجاب ٹرانسپورٹ کمپنی کے جو انفورسمنٹ ہیں ان کے ساتھ، ایک ایک نمائندہ جو ہے وہ غیر ملکی کمپنی جو اوپس ہے اس کا 1 سال لگا دیا گیا ہے، جو کہ وہ جو گاڑی پکڑتے ہیں اس سے ایڈوانس فیس جو ہے وہ وصول کر کے اس کو پرچی دیتے ہیں، جس کے اوپر یہ لکھا گیا ہے کہ 14 دن کے بعد اگر آپ وہاں پہ جائیں گے تو اس فیس جو 1000 روپیہ وصول کی گئی ہے اس کو نہیں مانا جائے گا، وہ آپ کی ضائع ہو جائے گی، لہٰذا آپ کو دوبارہ فیس جمع کروانی پڑے گی۔ لیکن یہاں پہ میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ بے شمار کیسز ایسے ہیں جن لوگوں نے 14 دن سے قبل بھی جو گئے ہیں
ان سے بھی انہوں نے فیس نہیں پوری فیس مانگی ہے. اور اس حوالے سے یہ جو ہے ہم اپنے ناظرین کو یہ ساتھ دکھا بھی رہے ہیں. یہ ساتھ مووی آپ دیکھیں یہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں. ہے نا جی اسی آئے ہاں پاس کراون گڈی تے چٹ انہاں دتی سی 1000 دی تے او انہاں نے وچ چیک نہیں کیتی. او انہاں آکھیا جی یہ ختم ہو گئی. یہ انہاں نے ساڈی نال جاستی ساڈے نال اسی ماڑے بندے ہیں غریب آدمی ہیں پتہ نہیں کیویں گزارا کرنے. انہاں نے جیش نہیں کیتی. انہاں آکھیا جی یہ ختم ہو گئی. 1000 روپیہ دیا تھا انہوں نے مانا نہیں ہے. انہوں نے 1000 روپیہ میں نے ان کو دیا تھا, انہوں نے اب مانا نہیں ہے. اور دوسری بات, جن اضلاع میں موٹر وہیکل ایگزامینرز فٹنس سرٹیفکیٹ جاری کر رہے ہیں ان کو یہ جو غیر ملکی کمپنی وہ کیا کہہ رہی ہے. ان اضلاع میں جو پریکٹس شروع کی گئی ہے ان کو یہ کہا جا رہا ہے جیسے سیالکوٹ ہے, سیالکوٹ میں غیر ملکی کمپنی کے فٹنس سینٹرز موجود نہیں ہیں, لیکن ان کے نمائندے جو غیر ملکی کمپنی کے ہیں وہ وہاں پہ گاڑیوں کو روکتے ہیں, ان سے ایڈوانس فیس بھی وصول کر رہے ہیں اور انہیں یہ کہا جاتا ہے کہ آپ گجرات چلے جائیں یا گجرانوالے جا کے گاڑی پاس کروائیں. حالانکہ ان کے پاس فٹنس سرٹیفکیٹ موجود ہے, لیکن اس کے وجود بھی وہ ان کو کہہ رہے ہیں کہ آپ گاڑی جو ہے وہ وہاں لے جا کے دوبارہ فیس جمع کروائیں اور دوبارہ جو ہے وہ غیر ملکی کمپنی سے فٹنس سرٹیفکیٹ وصول کریں. اسی طرح نارووال کی گاڑیوں کو کہتے ہیں کہ آپ حافظ آباد جائیں, قصور کی گاڑیوں کو لاہور سے فٹنس کروانے کا کہہ رہے ہیں. اسی طرح اوکارا کی جو گاڑیاں ہیں وہ ساہیوال اور پاک پتن جائیں. اسی طرح جو فیصل آباد کی گاڑیاں وہ چنیوٹ اور جو شاہ کوٹ اور ننکانہ میں فٹنس سینٹرز موجود ہے وہاں سے ان کو یہ زبردستی کہا جا رہا ہے کہ وہ وہاں سے جا کے فٹنس سرٹیفکیٹ حاصل کریں. یہ تمام پریکٹس جو ہے اگر ہم دیکھا جائے تو موٹر وہیکل جو آرڈیننس ہے, موٹر وہیکل رولز کے مطابق کسی بھی جگہ یہ نہیں لکھا گیا کہ آپ کسی بھی ٹرانسپورٹر سے ایڈوانس فٹنس فیس وصول کر سکتے ہیں. جس نے فٹنس کروانی ہے وہ پہلے جائے گا وہاں فٹنس سینٹرز میں, وہاں سے فٹنس کروائے گا, اسی وقت وہ فیس جمع کروائے گا اور جو طریقہ کار ہے. لیکن یہ پہلی بار ہوا ہے اور اس مد میں جو ہمارے پاس جو ہمارے ذرائع کی رپورٹ آئی ہے یہ 15 دن سے یہ والا سلسلہ جاری ہے. اور 15 دن میں اگر آپ آڈٹ کروا لیں, محکمہ ٹرانسپورٹ یہ آڈٹ کروا لے کہ 15 دنوں میں انہوں نے جو لاکھوں روپیہ اکٹھا کیا ہے اور ہمارے اندازے کے مطابق کم از کم 15 سے 20 لاکھ روپیہ پورے پنجاب سے ڈیلی کی بنیاد پر اکٹھا ہو رہا ہے. اور اس میں جتنے اگر اس میں سے کتنے پرسنٹ گاڑیاں وہاں پہ جا کے فٹنس انہوں نے کروائی ہے ان کی تعداد 20 سے 25% ہوگی. اگر 20 سے 25% گاڑیاں وہاں پہ گئی ہیں تو باقی جو رقم ہے جو 14 دن میں وہ ضائع بھی ہو گئی یا جن کا ابھی ٹائم نہیں آیا تو ان سے بھی انہوں نے فیس لینے کا کہا اور وہ 1000 روپیہ ان کا نہیں کاٹا, تو وہ جو پیسہ ہے وہ کہاں گیا؟ محکمہ ٹرانسپورٹ نے کبھی یہ سوچا ہے کہ اس کا آرڈر کروایا جائے کہ غیر ملکی کمپنی کو اتنے لاکھوں بلکہ کروڑوں روپے 15 دنوں میں کروڑوں روپیہ انہوں نے اکٹھا کیا ہوگا اور یہ کروڑوں روپے کہاں جا رہا ہے اور کس مد میں یہ غیر ملکی کمپنی کو جو ہے وہ نوازنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اور ہمارے ذرائع یہ کہتے ہیں کہ محکمہ ٹرانسپورٹ اور ٹرانسپورٹ پلاننگ یونٹ کے افسران جنہوں نے اعلیٰ افسران کو یہ بات پہنچائی ہے کہ اس طرح ہم جو ہے زیادہ سے زیادہ گاڑیاں جو ہیں وہ غیر ملکی کمپنی کو بھجوا سکتے ہیں اور اگر 60% سے زائد گاڑیاں وہاں پہ پہنچتی ہیں تو ان سے ہم جو ہیں وہ جو آمدنی کا ایک حصہ ہے وہ پنجاب حکومت کے خزانے میں بھی جمع ہو سکتا ہے. لیکن کیا کسی نے یہ سوچا کہ یہ اس کا آڈٹ کروایا؟ یہ 15 دنوں سے یہ پیسے جمع کروا رہے ہیں, کتنے پرسنٹ وہاں پہ گاڑیاں گئیں, کتنے پرسنٹ ٹرانسپورٹروں نے فٹنس سرٹیفکیٹ حاصل کیے؟ نہیں کروایا. اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ تحریک انصاف کی جو یہ حکومت ہے, پنجاب حکومت کے اس ذمہ داران کو چاہیے کہ اس پہ فوری طور پر ایکشن لیں. یہ جو جتنی رقم اب تک جمع کی گئی ہے, کتنے پرسنٹ وہاں پہ گاڑیاں پہنچی ہیں, کتنے پرسنٹ نہیں گئی, اس کی آج تک کی تمام آرڈر رپورٹ کروائی جائے, اس کے بعد اگلا لائحہ عمل بنایا جائے. اگر آپ نے ابھی
इसी तरह ट्रांसपोर्टरों को लूटना और इस तरह लाखों रुपए करोड़ों रुपया इकट्ठा जो किया जा रहा है, इसको बंद ना किया तो ये समझा जाएगा कि इसमें जो है मिली भगत है, उसमें चाहे गैर मुल्की कंपनी शामिल हो, उसमें चाहे सरकारी अफसरान शामिल हो। मेरी महकमा ट्रांसपोर्ट के सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट ख़ास तौर पर एहसन वहीद साहब से, सेक्रेटरी PTA जो हैं सैयद असद रज़ा काज़मी साहब से ये दरख्वास्त है कि इसको वो ख़ुद देखें, बल्कि मिनिस्टर ट्रांसपोर्ट मुनीब सुल्तान चीमा साहब वो इंतहाई ईमानदार और बड़े जिस तरह उन्होंने आगे काम शुरू किया है, मुझे उम्मीद है कि अगर वो इस तमाम सूरत हाल को ख़ुद उसका जायज़ा लेंगे तो उनको काफ़ी चीज़ें उनके सामने आएंगी। और ये इसलिए भी ज़रूरी है कि अगर आपने भी इसी तरह सब कुछ जानते हुए भी आंखें बंद की तो समझा जाएगा कि शायद आप लोग भी जो अब नए आए हैं, शायद आप लोग भी इसमें शामिल थे। मैं आज के वीलॉग में आप तमाम देखने वालों का शुक्रिया अदा करता हूँ। इंशाल्लाह दोबारा आपसे अगले वीलॉग में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।